الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أولياء أمته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم. ونحن ولا ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقت تو ایسا ہو گیا ہے کہ تقریباً 1:30 بج گیا ہوگا اور اس وقت تقریریں سنی نہیں جاتی بلکہ کھائی جاتی ہے، کیونکہ انسان کی جو ہے آنکھیں بند اور منہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان پر تقریریں سنتا نہیں کرتا ہے، تقریریں کھاتا ہے. بہرحال یہ آپ کی پیر کی محبت ہے، حضور تاج الانبیاء کی محبت ہے کہ آپ اب تک اتنی سردی کے موسم میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. آئیے بلا کسی تقریر کے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ جن کو سوادا ہمارے شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ روح الہدیٰ خیر الورا خیر البشر رحمت للعالمین شفیع المذنبین جن کے بارے میں تفسیر کو ارشاد فرمائے کہ ارشاد فرمائے کبھی کبھی کوئی عام وجود نہیں ہے بلکہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کبھی کا چہرہ ہوتا ہے، کبھی کی زبان ہوتا ہے، کبھی کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی کی چاچ کبھی کا مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کبھی کا لا الہ الا اللہ اور کبھی کا پورا وجود محمد رسول اللہ ہے. آئیے ہاشمی کی بارگاہ میں شیخ سعدی علیہ رحمت وزوان کی طور طریقے میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرے. شیخ سعدی فرماتے ہیں چلے حضور میں بلا اللہ بلا کمالہ ہم کوئی دیکھے چہرے کی چمک اور بابا کا شخص مجابی جمالی اور وہ ہے بے مثال دریچ شخص حسن جمیل باتصالی اور انہیں دیکھے پورے ملک پڑھے صلو علیہ وآلہ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کا ایک کر دیجیے، تھوڑا ایک کم کر دیں تاکہ تقریر سمجھ میں آئے. محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ انظر حالنا، بولیے آمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی پہلے ہم نے مبرکن خود یدی ساعد تنا اشکالنا. اور ایسی مشکل میں خبر لیجئے ہماری سید عالم، مدد کیجئے ہماری ہر گھڑی رحمان کا سرکار ہے. اور یا رسول اللہ کا کرم کر دو تو بیڑا پار، کرم کر دو تو بیڑا پار ہے. جانو دل نثار ہے شاہ جی میاں کی ذات پر، جانو دل نثار ہے شاہ جی میاں کی ذات پر. ہر شیری قربان ہے شاہ جی میاں کی ذات پر، ہر شیری قربان ہے شاہ جی میاں کی ذات پر. واللہ اس کو مل گئی راہ مستقیم، واللہ اس کو مل گئی راہ مستقیم جو مر مٹے شاہ جی میاں کی ذات پر. بالیقین معزز باوقار سامعین، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب آیت کریمہ پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم صرف مخاطب ہو رہا ہے تو ایمان والوں سے ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور آگے بیان کر رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر خوف خدا دل میں بٹھانا ہے تو تم سچوں کا دامن پکڑ لو. سچے کون ہے؟ صدیق اکبر سچے، عمر فاروق سچے، مولا علی سچے، امام حسن سچے، امام حسین سچے، غوث اعظم سچے، خواجہ معین الدین سچے، حافظ شاہ جمال اللہ سچے، شاہ محبوب الہی سچے، شاہ جی
زندہ باد زندہ باد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وقت پہلے ملتا تو اور مزہ آتا. مچل کے بول دیجیے. کیونکہ قربانی ہمیشہ جو ہے اپنوں کی ہوتی ہے، پیاروں کی ہوتی ہے، عزیزوں کی ہوتی ہے. آؤ میں تاریخ کے حوالے سے بھی تمہیں سنا دوں. جو پیارا ہے اسی کی قربانی ہوئی ہے. تم نے نام سنا ہوگا حضرت اسماعیل کا. نام سنا ہے کس کا؟ حضرت اسماعیل کا، جن کی تم قربانی کرتے ہو بقرہ عید میں. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل. بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک طرف واقعے کو رکھیے اور سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو. تو معزز باوقار سامعین، آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ اس دنیا میں کسی سے پیار تھا، کسی سے محبت تھی تو وہ ان کے نور نظر تھے، لختے جگر تھے. کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کی قربانی کی، لیکن قربان ہونے سے پہلے پروردگار نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. تو معزز باوقار سامعین، اور تاریخ جوڑتا ہوں حضرت اسماعیل سے. غور سے سنیں. حضرت شاہ جی محمد شیرنی علیہ رحمت و رضوان پر انشاءاللہ وہ تقریر اور وہ عبادات سبحانیہ شعری آپ کے گوشے گزار کرے گا. میں سمجھتا ہوں کسی مقرر سے آپ نے یہ تاریخ نہ سنی ہوگی. حضرت اسماعیل کو سب جانتے ہیں. ان کی والدہ محترمہ ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہے، بیوی ہے، پتنی ہے. اللہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اے اسماعیل، اے ابراہیم جاؤ، اور جانے کے بعد ایک ویرانے میں چلے جاؤ، وہاں ہجرت کر لو، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے لو، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے لو. اللہ دونوں کو لے لیتے ہیں. بیوی بھی ساتھ میں ہے، بیٹا بھی ساتھ میں ہے، تھوڑی سی کھجورے ہیں، تھوڑی سی پانی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ویران جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اے ابراہیم تم واپس ہو جاؤ اور اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو وہیں چھوڑ دو. تو اب توجہ کرنا معزز باوقار سامعین، ابراہیم واپس ہو رہے ہیں. بیوی اکیلی ہے، بچہ اکیلا ہے، اس لیے کہ پروردگار کا حکم ہے اے ابراہیم تم ہجرت کر جاؤ. اے ابراہیم تم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دو. یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، وہ ہمتا ہے. اللہ ایک دن کھجورے کھا لی، گزارا ہو گیا. دوسرے دن کھجورے کھا لی، گزارا ہو گیا. تیسرے دن کھجورے کھا لی، گزارا ہو گیا. لیکن میرے پیاروں وہ دن بھی آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ بھی پیاسی ہے. ادھر اسماعیل تڑپ رہا ہے، پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. پانی کی ایک ایک دودھ پلا دی ہے، اب پانی کا ایک ایک قطرہ نہیں ہے. ادھر اسماعیل تڑپ رہا ہے، یہ نور نظر تڑپ رہا ہے، یہ لختے جگر تڑپ رہا ہے. ادھر ان کی ماں کی ممتا حضرت ہاجرہ کہتی ہے اے میرے مولا یہ کیسا امتحان ہے، آج میرے بچے کے لیے میرا اسماعیل پیاسا تڑپ رہا ہے. اے مولا تو اپنی رحمت سے میرے ابراہیم میرے اسماعیل کو دودھ پانی دے دے. اے میرے مولا یہ کیسا امتحان ہے، میرا نور نظر تڑپ رہا ہے. یہ ریگستان ہے، یہاں پانی نظر نہیں آتا. ممتا کھاپتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروا پر جاتی ہے، پہاڑیوں کا چکر لگا رہی ہے اور مولا دعا کر رہی ہے اے میرے مولا میرے بچے کی حالت پر اللہ رحم فرما لے. حضرت اسماعیل کا بھی معاملہ یہ ہے، اتنے پیاسے ہیں کہ زبان سوکھ کر کاٹا ہو گئی ہے، زبان باہر آ گئی ہے، ایڑیاں لگا رہے ہیں، لیکن پروردگار کی رحمت ابھی جوش میں نہیں آ رہی ہے. ادھر ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، اے مولا پانی، اے مولا پانی. ادھر حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر دوڑ رہی ہے، کبھی میری حضرت ہاجرہ مروا پر دوڑ رہی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرا تو پتا چلا حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر ہے، حضرت ہاجرہ کبھی مروا پر ہے. جب ہم نے تاریخ کو پڑھا تو پتا چلا 7 چکر لگے. جلدی سے بول دیے کتنے چکر لگے؟ 7 چکر لگے. حضرت ہاجرہ جلدی دوڑتی صفا پر، کبھی دوڑتی مروا پر، 7 چکر لگا لیے. اس کے بعد بھی پانی نہ ملا. ادھر حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں. پروردگار کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا اے جبریل جا. اور جبریل جانے
کے بعد جہاں میرے محبوب کے, میرے ذبی اللہ کے یعنی حضرت اسماعیل کے قدم پڑتے ہیں, وہاں تو اپنا نورانی فرما دے, وہاں سے چشمہ جاری کر دے. تاریخ گواہ ہے ادھر اسماعیل تڑپ رہے ہیں اور تڑپتے تڑپتے سوکھ کاٹا ہو گئی ہے زبان, لیکن نمبر اب بھی امیدیں جاری ہے. اللہ اللہ حضرت اسماعیل جہاں ایلی مارتے تھے, پروردگار کی رحمت جوش میں آتی ہے, حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں. حضرت جبریل نے جب وہاں پر پر مارا تو اللہ رب العزت نے وہاں سے پانی جاری کر دیا. سبحان اللہ, کیا جاری ہوا؟ پانی. اب یاد رکھنا سب سے پہلے پانی کس پر بند ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر. ارے جسے تم بولتے ہو آب زمزم, کیا بولتے ہو؟ ارے آب زمزم, یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے تو نکلا ہے. سبحان اللہ, جو یہ پانی نکلا اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم. اور آب زمزم کیوں کہتے ہیں؟ جب انہوں نے ایڑیاں ماری وہاں سے چشمہ جاری ہوا, اور جب چشمہ جاری ہوا وہ پانی پھیلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے اپنے ہاتھ میں اس ریت کو لیا, اور ریت کو لینے کے بعد مٹھیل بنا دی, اور مٹھیل بنانے کے بعد فرماتی تھی زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا. اسی لیے سے ہم اور آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھی لگ رہی ہے؟ محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. حضرت اسماعیل پر کیا ہوا؟ پانی بند ہوا. تاریخ کا مطالعہ کرو, تاریخ آگے بڑھتی ہے. اللہ اللہ, آ جاؤ میدان کربلا پر. امام حسین ہے, عالی مقام ہے, نواسۂ رسول ہے. جب میدان کارزار میں جاتا ہے, میدان کربلا میں جاتا ہے, یتیم دین کا بھوکا پیاسا نبی کا نواسا ہے. قسم خدا کی پانی پینے کے لیے نہیں ہے, کھانے کے لیے پیانا نہیں ہے, لیکن میرا حسین میدان کربلا میں اپنی بہادری دکھانے نہیں گیا تھا, بلکہ اپنے نانا کی شریعت کو بچانے گیا تھا, اپنے نانا کے قرآن کو بچانے گیا تھا, ہم سب کے ایمان کو بچانے گیا تھا. میدان کربلا میں جب امام حسین پہنچتا ہے, یزید نے کہا پانی سب کے لیے, لیکن امام حسین کے لیے پانی بند, حسینیوں کے لیے پانی بند. سب کے لیے پانی ہے لیکن حسینیوں کے لیے پانی نہیں ہے. میدان کربلا کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, آپ کو پتا ہے میرا حسین اور ان کے تمام ساتھی 3 دن بھوکے پیاسے رہے. کتنے دن رہے؟ 3 دن. نہ کچھ کھانے کو ملا اور نہ کچھ پینے کو ملا. اللہ اللہ ایسے ہی میدان کارزار میں پہنچاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے جب تصویر محرم ہوتی ہے, صبح صادق کا وقت ہوتا ہے, اللہ اللہ امام حسین اپنی ذوالفقار حیدری کو لہراتے ہوئے جب میدان کارزار میں آتے ہیں تو قسم خدا کی یزیدیوں کے سر ایسے کٹ رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے میرا حسین سے گزر جاتا, جدھر سے گزر جاتا تو یزیدیوں کے سر کو ایسا کاٹتا جاتا جیسے گاجر مولی کرتے ہو. اللہ اللہ یہ بہادری ہے, اس کے اندر حضرت علی کی طاقت ہے, ادھر نانا کی دعائیں ہیں. امام حسین عالی مقام بہادری سے مقابلہ کرتے رہے, اور کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ میرے حسین کی تلوار رک گئی, لیکن مسلمانوں وہ کسی اور وجہ سے نہیں رکی تھی. علی اصغر کی پیاس کی وجہ سے نہیں رکی تھی, سکینہ کی پیاس کی وجہ سے نہیں رکی تھی, علی اکبر کی پیاس کی وجہ سے نہیں رکی تھی. اگر رکی تھی تو اس لیے رکی تھی کہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا مسلمانوں. اس لیے امام حسین نے کہا اے یزیدیوں اب میں جنگ نہیں کروں گا, مجھے اجازت دی جائے اور میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یزیدیوں نے کہا اللہ اللہ, میرا حسین سجدے میں کہا گیا. ادھر یزیدیوں نے سوچا یہ پتہ نہیں کون سا شخص ہے, یہ تو شہید ہونے میں نہیں آتا, یہ تو مارنے میں نہیں آتا. تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی, میرا حسین مسجد الحرام کو سجدے کی حالت میں ان یزیدیوں نے اللہ اللہ امام حسین کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دیا, امام حسین کو شہید کر دیا. میرا حسین بھوکا پیاسا 3 دن کا تاپتا تھا, اللہ اللہ شہید ہو گیا. تاریخ آگے بڑھی, ادھر اسماعیل پر پانی پر تھا, ادھر میدان کربلا میں امام حسین پر پانی پر تھا. جب تاریخ کو میں نے پڑھا اور پلٹنے کے بعد دیکھا ان کا راجا پیارا خواجہ عطائے رسول عبد الولی معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ, جو ماشاءاللہ کون ہے؟ ہند کے راجا ہے, ہند
کے سلطان ہے. اللہ اللہ امام جب یہاں پر آتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی تو کیا معاملہ تھا؟ یہاں سب کافر ہی کافر تھے, یہاں سب ہندو ہی ہندو تھے. اللہ اللہ میرا جب خواجہ آیا اس ہندوستان کی سرزمین پر تو جب اس نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, تو لوگ مخالف ہو گئے. یہ دیوانہ پاگل کیا کہتا ہے؟ پرتھوی راج چوہان کا اس وقت حکومت تھی. پرتھوی راج چوہان سے لوگوں نے شکایت کری, یہ کوئی فقیر آیا ہے اور کہتا ہے نیا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ اور جنتی بن جاؤ. اللہ اللہ. پرتھوی راج چوہان نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور ہم دیکھتے ہیں کبھی 2 کبھی 4 کبھی 5 لوگ ان سے مرید ہوتے جا رہے ہیں, ان کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. پرتھوی راج چوہان نے کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا خواجہ پہ پانی بند کر دیا جائے, اس پر خواجہ پر پانی بند کر دیا جائے. لیکن یہ اللہ والے تھے, جب اللہ والوں کی نہ چلتی ہے, اللہ والوں کا جب انکار کیا جاتا ہے, یہ اللہ کے ولی نہیں ہے, تو یہ اللہ والے اپنی کرامتوں کو دکھاتے ہیں. میرے خواجہ پر پانی بند ہو گیا تو یہ کربلا کا میدان نہیں تھا, بلکہ ان کے بیٹے کے بیٹے 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 حضرت خواجہ معین الدین تھے. اللہ اللہ. جب خواجہ کے خادم جاتے تھے وہاں پر پہرا لگا ہوا تھا, پوچھتا تھا وہ کہ آخر تم کون ہو, خواجہ کے ماننے والے ہو یا پرتھوی راج چوہان کے ماننے والے ہو؟ اگر انسان کہتا ہم خواجہ کے دیوانے ہیں, خواجہ کے مرید ہیں, خواجہ کے چاہنے والے ہیں, تو وہ منع کر دیتا تمہارے لیے پانی نہیں ہے, سب کے لیے پانی ہے, لیکن خواجہ کے چاہنے والوں کے لیے پانی نہیں ہے. ایک مرید آیا, حضور سب کو پانی بچ رہا ہے, ہم پیاسے ہیں. حضور سب سیراب ہو رہے ہیں, ہم پیاسے ہیں. خواجہ معین الدین آپ کو دستگیر ہے, آپ کو یہاں ہندوستان کے اندر اسلام کو لے کر آئے ہیں. اے میرے خواجہ کوئی ایسی کرامت دکھا دو جسے دیکھنے کے بعد منکرین بھی کہنے نکلے کہ یہ اللہ کے ولی ہے. اللہ اللہ. خواجہ معین الدین چلان میں آتے ہیں اور چلان میں آنے کے بعد ایک چھوٹا سا کاسا دیتے ہیں اور کاسا دینے کے بعد فرماتے ہیں جاؤ انا ساغر پہ چلے جاؤ اور انا ساغر پہ جاؤ تو کہنا کہ فقیر نے خواجہ معین الدین نے کاسے میں تمہیں بلایا ہے, یعنی انا ساغر کو بلایا ہے. جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کرا تو مجھے پتا چلا وہ ہند کا راجا پیارا خواجہ عطائے رسول جسے تم بولو خواجہ معین الدین چشتی کنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تھا. تو قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے جب خادم انا ساغر پر پہنچا تھا اور اس نے کہا تھا تجھے خواجہ نے بلایا ہے, تو پورا انا ساغر اس چھوٹے سے کاسے میں سمائے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان شاہ جی میاں حضور, عرص تاج الاصفیاء فیضان سچے میاں حضور زندہ باد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے پانی کہاں بند ہوا؟ حضرت اسماعیل پر. پھر پانی کہاں بند ہوا؟ کربلا میں امام حسین پر. پھر پانی کہاں بند ہوا؟ اجمیر کے راجہ پر. اور آؤ تاریخ کے بالکل قریب کر دوں, اب پانی بند ہوا ہے تو شاہ جی محمد شیر پر. اب سنو کیسے ہوا ہے. آپ نے کرامتیں بہت سنی ہوں گی, تقریر بہت سنی ہوں گی, آپ توجہ فرمائیں. اب پانی بند ہوا ہے تو کسی اور پر نہیں ہوا ہے. قطب الآفتاب مجدد زمان جن کے سلسلے میں ہے, حضور ناصر ملت جن کے سلسلے سے ہے. اللہ اللہ. حضور ناصر ملت کو دیکھیں, قسم خدا کی اچھے میاں کی اچھائی اور سچے میاں کی سچائی کو ملانے کے بعد جو ساتھ ہم کو ملتی ہے, جو ثمرہ ملتا ہے, جو نتیجہ ملتا ہے, اس کو زمانہ سرکار ناصر ملت کہا کرتا ہے. حضور ناصر میاں کہتا ہے قسم خدا کی ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اچھے میاں حضور کا جمال زندہ باد, ان کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد حضور سچے میاں کی یاد آ جاتی ہے. ایسے پیر جو ہے بڑی قسمت والوں کو بے شک بے شک حق ہے. کہوگے میاں تمہارے گھر کے ہیں اس لیے تعریف کر دی. آؤ تاریخ کھولو, میں آپ کو بتاؤں اس ہندوستان کے اندر بڑے سلاسل 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. سلسلہ قادری جو غوث اعظم سے ملاتا ہے, نمبر فرسٹ. دوسرے نمبر پر حضور خواجہ معین الدین کا سلسلہ, سلسلہ چشتیہ. اور تیسرا سلسلہ نقشبندیہ. اور چوتھا سلسلہ
سلسلہ سہروردیہ، اس کے علاوہ کوئی 5واں سلسلہ ہی ہے ہندوستان میں جو سب سے بڑا ہو. یہی 4 سلسلے ہیں. کتنے سلسلے؟ 4. سلسلہ قادری، سلسلہ چشتی، سلسلہ نقشبندی اور سلسلہ سہروردی. اگر تم غوث اعظم کا دامن پکڑو گے ان کے خانوادے میں سے، ان کے مریدین میں سے، ان کے خلافہ میں سے، تو تم قادری کہلاؤ گے. اگر تم خواجہ معین الدین چشتی کے خلافہ کا دامن پکڑو گے تو چشتی کہلاؤ گے. اگر شہاب الدین سہروردی کا دامن تھامو گے تو سہروردی، اور امام نقشبند کا اگر دامن تھامو گے تو نقشبندی. لیکن قربان جاؤ حضور ناصر ملت کے سلسلے پر، قربان جاؤ شاہ جی میاں حضور کے سلسلے پر. آپ کو پتا ہے مولانا صابر میاں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارا سلسلہ جو ملتا ہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کو ملتا ہے. قسم خدا کی یہ وہ شخصیت ہے کہ ہم اور آپ جو ہے آب زمزم کو دیکھتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ میں ملتا ہے، آب زمزم کے کنویں میں ملتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مجدد پاک کو، مجدد اعظم کو، مجدد الفسانی کو وہ شان عطا کی ہے. اگر مکہ کے علاوہ آپ کو اگر آب زمزم چاہیے تو وہ میرے خواجہ کے در پر ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملت ہے کس کے سلسلے سے؟ واہ واہ واہ، بہت حضور امام ربانی مجدد الفسانی کے سلسلے سے. اور امام ربانی فرماتے ہیں مجھے سلسلہ قادریہ سے بھی سبحان اللہ بیعت بھی ہوں اور ماشاءاللہ خلافت بھی ہے. سبحان اللہ. سلسلہ چشتیہ سے بھی آپ کو خلافت ہے. سبحان اللہ. سے بھی آپ کو خلافت ہے. سبحان اللہ. اور سلسلہ نقشبندیہ سے بھی آپ کو خلافت ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ سلسلہ شیریہ، شاہ جی محمد شیریہ کا سلسلہ، حضور ناصر ملت کا سلسلہ، قسم خدا کا ایسا سلسلہ ہے اگر تم نے آج ناصر ملت کا دامن تھام لیا، شاہ جی میاں کا دامن تھام لیا تو تمہارے اوپر غوث اعظم کا فیضان بھی لٹے گا، تمہارے اوپر معین الدین کا فیضان بھی لٹے گا، تمہارے اوپر شہاب الدین سہروردی کا بھی فیضان لٹے گا، اور تمہارے اوپر نقشبندی فیضان بھی لٹے گا. بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. دامن ہے ناصر. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس سے جڑ گئے تو ماشاءاللہ چاروں سلسلوں سے جڑ گئے. بے شک. سبحان اللہ. حق ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم شیری، ہم ناصری، ہم اچھوی، ہم فریدی. کتنے خوش قسمت ہیں قسم خدا کی. ایسے بزرگوں کا دامن ہم نے تھاما ہے، ہمیں چاروں سلسلے مل گئے ہیں. سبحان اللہ. تو میری بات چل رہی تھی کہاں پانی بند ہوا حضرت اسماعیل پر، پانی بند ہوا امام حسین پر، پانی بند ہوا ہند کے راجہ پیارے خواجہ پر، اور پانی بند ہوا ہے کس پر؟ شاہ جی محمد شیر پر. اور وہ کیسے بند ہوا ہے سنا دوں کیا؟ اجازت ہے؟ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. تقریر سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں حضور شاہ جی محمد شیر میاں کے جو پیر و مرشد ہیں وہ سرکار سید احمد علی میاں حضور ہیں. کون ہیں؟ سید احمد علی میاں حضور عرف دادا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار بھٹپورہ شریف میں ہے، جو تحصیل بلاسپور ہے. بلاسپور کے پاس ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بھٹپورہ شریف. وہاں پر حضور کس کا مزار ہے؟ شاہ جی بابا کے پیر و مرشد کا. سبحان اللہ. اور قسم خدا کی جیسا تم اپنے پیر کا لنگر کر رہے ہو ویسے ہی ہمارے شاہ جی میاں اپنے پیر کا لنگر کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ کوئی نئی سنت نہیں ہے بلکہ ہمارے پیروں کی سنت ہے. سبحان اللہ. تیوڑی والے کوئی نئی سنت ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے پیروں کی سنت ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ جی میاں بھی جب پیر و مرشد کا عرس آتا تھا تو حضور شاہ جی میاں بھی وہاں پر جاتے تھے اور بہترین انتظام کرتے تھے. اچھی بریانی بنتی تھی. اللہ اللہ. شاہ جی میاں کا لنگر بھی چلتا تھا، ادھر نواب رامپور کا بھی لنگر چلتا تھا. لیکن اللہ کے ولی یہ نظروں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دل کو دیکھتے ہیں. قسم خدا کی شاہ جی میاں کی بارگاہ میں جو آتا تھا بھوکا نہیں جاتا تھا. سبحان اللہ. شاہ جی میاں کے اللہ والوں کی وہ بارگاہ ہوتی ہے، اگر بھوکا چلا جائے تو انشاءاللہ سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی منگتا چلا جائے تو اس کی جھولی بھر جاتی ہے. حضور شاہ جی میاں کی بارگاہ میں جو بھی جاتا تھا
बेहतरीन शानदार बिरयानी पाता था, उधर नवाब रामपुर भी अच्छी बिरयानी बनवाता था। लेकिन मामला ये था कि शाहजी मियाँ का लंगर चलता रहता था, नवाब रामपुर का लंगर खत्म हो जाता था। यार अजीब मामला है, मैं इतना बड़ा नवाब हूँ और ये फकीर है, ये मेरा मुकाबला करता है। जबकि शाहजी मियाँ हुजूर के दिल में ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये अल्लाह वाले जो है किसी की गुमान नहीं करते हैं, बल्कि ये दिलों को पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर शाहजी मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से मुकाबला करने लगा। कहने लगा ये फकीर आता है और इतना लंगर करता है, लंगर खत्म ही नहीं होता है, और हम लंगर करते हैं तो लंगर खत्म हो जाता है। मामला क्या है? कहा शाहजी मियाँ का लंगर ही खत्म कर दो। कहा हुजूर ऐसे लंगर खत्म करेंगे तो ये बुरा मान सकते हैं, इनके कुछ मुरीद भी है, इनके ये पीरो मुर्शिद है, मामला सही नहीं लगेगा। लोगों ने कहा नवाब रामपुर ने अच्छा ऐसा करो शाहजी बाबा पे पानी, जब पानी ही नहीं होगा तो बर्तन भी नहीं धुलेंगे, जब पानी नहीं होगा तो चावल भी नहीं भीगेंगे, जब पानी नहीं होगा तो बिरयानी भी नहीं बनेगी। अल्लाह अल्लाह, जब हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान वहाँ तशरीफ लाते हैं, लंगर का इंतजाम करने लगे। आगे को चढ़ा दिया गया, भगवानों को चढ़ा दिया गया। अल्लाह अल्लाह, उधर पानी लेने वाला पानी लेकर गया है, उधर पहरा लगा हुआ है नवाब रामपुर का। किसके मानने वाले हो, किसके मुरीद हो? कहा शाहजी मियाँ का मुरीद हूँ, शाहजी मियाँ का दीवाना हूँ, शाहजी मियाँ का मानने वाला हूँ। कहा पानी सबके लिए है, शाहजी बाबा के मानने वालों के लिए नहीं है, शाहजी बाबा के मुरीदों के लिए नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये थाकिद पौड़े आता है। कहने लगा हुजूर पानी सबके लिए है, लेकिन आपके मुरीदों के लिए पानी नहीं है। सरकार लंगर का इंतजाम होना है, लंगर पकड़ा है, पानी नहीं है, मामला क्या होगा? सरकार शाहजी मुस्कुराया, बोले मुझे साथ ले चलो। सुभान शाहजी मियाँ साथ में चल दिए और उस नदी के पास पहुंचते हैं। जब नदी के पास पहुंचते हैं वहां पहरादार बैठा हुआ है। कहने लगा ए फकीर तुम कैसे आया है? ए शाहजी मियाँ तुम कैसे आए हो? पानी तुम्हारे लिए नहीं है। शाहजी मियाँ ने फरमाया पानी मेरे लिए नहीं है, बल्कि मैं ये फैसला करता हूँ, मैं ये कहता हूँ जिधर पानी जाएगा पानी उसका होगा। अगर पानी तेरी तरफ गया मेरा है, और अगर पानी मेरे साथ चला तो पानी मेरा है। बोलिए बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। तो कहा ठीक है, अगर पानी तुम ले जाओ बगैर किसी बर्तन के तो ले जाओ। हुजूर शाहजी मियाँ अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जलाज में आते हैं, और जलाज में आने के बाद जो आपके हाथ में छड़ी थी उस छड़ी को नदी में डालते हैं। तारीख बताती है हुजूर शाहजी मियाँ आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे पानी चल रहा है। जिधर जिधर सरकार शाहजी पहुंच रहे हैं उधर उधर पानी पहुंच रहा है। सरकार शाहजी लंगर में पहुंचे तो पानी खुद का खुद लंगर में पहुंच रहा है। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह वालों की शान। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले कि ये पूरी हुकूमत को मोड़ देते हैं, पानी का रुख जिधर चाहे उधर कर देते हैं। डालना चल के और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह आप देख रहे हैं 2 से ऊपर हो गया, लेकिन 2-3 मिनट आपसे लेकर इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाता हूँ। हम लोग जो लंगर करते हैं, क्या करते हैं? लंगर। तो ये लंगर से फायदा क्या होगा, इसका सवाब क्या मिलेगा, ये बात बता दो या खत्म कर दो? चल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुन लो मुस्तफा की हदीस, आइए खोलिए मिशकात शरीफ सफा नंबर 135। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक औरत है जो बड़ी जानिया है, जो बड़ी बदकार है, जो सियाकार है, ऐसा कोई सा गुनाह नहीं है अल्लाह अल्लाह जो इस औरत ने किया नहीं है। तमाम तरह के गुनाह इनने कर लिए हैं। एक बात इसका गुजर होता है एक कुएं की तरफ से। कहां से? कुएं की तरफ से। जब ये कुएं की तरफ से जा रही थी, अल्लाह अल्लाह क्या देखती है कि एक कुत्ता कुएं के पास बैठा है, और कुत्ते की हालत ये है कि कुत्ता बहुत ज्यादा प्यासा है, उसकी जबान सूख कर काका हो गई है, और वो भी इस हालत में है अगर उसे चंद लम्हात पानी ना मिले तो इसकी जिंदगी रुखसत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह इस जानिया औरत का वहीं से गुजर होता है, वहीं रुक जाती है, सोचने लगती है दुनिया में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिले। क्यों ना क्यों ये बेज़बान जानवर है, किसी से कह भी नहीं सकता, मैं इसको थोड़ा सा पानी ही पिला दूं। अल्लाह अल्लाह ये सोचकर ख्याल करने लगी। कुएं के पास जाती है तो क्या देखती है, कुआं काफी गहरा है, कुएं के ऊपर ना डोर
है, न बाल्टी है, न रस्सी है, और पानी भी अंदर है। सोचने लगती है पानी निकालूं तो निकालूं कैसे, ना तो डोर है ना रस्सी है। अल्लाह अल्लाह बड़ी फिक्र के बाद सोचने लगती है, आखिर मुझे कुत्ते की चाक को जरूर बचाना है, कुत्ता तड़प रहा है। अल्लाह अल्लाह वो सोचने लगती है क्यों ना क्यों जो मेरे गले के अंदर दुपट्टा है उसको निकाल लिया जाए, और इसको निकालने के बाद उस पानी में भिगो दिया जाए, और पानी में जब वो भीग जाएगा तर हो जाएगा तो कुत्ते का मुंह खोला जाए और कुत्ते के मुंह में वो निचोड़ दिया जाए। इस तरीके से हो सकता है कुत्ते की जान बच जाए। वो फासिका औरत यही करती है, अल्लाह अल्लाह अपने गले से रुमाल को निकालती है, दुपट्टे को निकालती है, निकालने के बाद कुएं में डालती है, और कुएं में डालने के बाद जब आती है कुत्ते का मुंह खोलती है, और कुत्ते का मुंह खोलने के बाद उस पर वो चंद बूंदे टपका देती है। इस तरह से वो 2-3 बार करती है तो मुसलमानों वो कुत्ता सैराब हो जाता है, कुत्ता दौड़ना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद उस औरत का खात्मा हो जाता है, उस औरत का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें पता है अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला किया? कहा हुजूर हम ये जानते हैं जैसा आपने बताया वो औरत ज़िनाकार थी, वो औरत बदकार थी, वो औरत ज़िनाकार थी, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह खबर दीजिए अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला किया? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो औरत अगरचे गुनाहगार थी, ज़िनाकार थी, बदकार थी, लेकिन परवरदिगार की रहमत बहाना तलाशती है। अल्लाह ने उसने एक बेज़बान जानवर को पानी पिलाया था, इसके सदक़े में उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान शाहजी मियां हुजूर, उर्से ताजुल असफिया, अंजुमन गुलामान शाहजी ब्यूटी, फैज़ान नासिर मियां साहिब क़िबला, फैज़ान सच्चे मियां हुजूर जिंदाबाद। अब बताइए एक गुनाहगार ज़िनाकार औरत अगर कुत्ते को थोड़ा सा पानी पिला दे तो वो कौन हो जाए? जन्नती हो जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं, मोमिन भी है, कादरी भी है, शेरी भी है, ईमान वाले हैं। अगर हम लंगर में भूखों को खाना खिलाएं, भूखों की मदद करें, मिस्कीनों को खाना खिलाएं, फकीरों को खाना खिलाएं, बुजुर्गाने दीन के नाम से लंगर करें तो बिला शक को शुबह समझ लीजिए जब वो ज़िनाकार औरत, बदकार औरत एक कुत्ते को पानी पिलाने के सदक़े में जन्नत में जा सकती है तो हम सुन्नी जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? नहीं बात सच्ची, बड़ी रिफत में है रुतबा मेरे शाहजी मियां तेरा कि पाया है बहुत ऊंचा। मेरे शाहजी मियां तेरा हमेशा साइलों की भीड़ रहती है तेरे दर पर कि पत्ता है सदा पाया। मेरे शाहजी मियां तेरा शाहजी मियां के फैज का दर है खुला हुआ, दर पर उम्मीद वालों का मेला लगा हुआ। रब ने बख्शा आपको वो मर्तबा अच्छे मियां, सर झुकाते हैं सभी शाहो कदा अच्छे मियां। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।